اللہ کا امر سب پر غالب. یہ ہے والنجم اذا ہوا. جب لام عہدی ہو، مخصوص ستارہ ثریا، کیونکہ اہل عرب صرف نجم بول کر ثریا بھی مراد لیا کرتے تھے. اور ویسے بھی ثریا کا استعمال، اس ستارے کا استعمال عرب کے اقوال میں عام ہے، ان کے اشعار میں عام ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی ایک موقع پر ثریا ستارے کا ذکر کیا جب آپ تشریف فرما تھے سورہ جمعہ کے نزول پر، اور صحابہ آپ کے ساتھ تھے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ آیت کریمہ سامنے تھی، اور آپ نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا کہ لو کان الدین بثریا لنالہ رجال من قومہ. اگر یہ دین اور علم ثریا ستارے پر ہو تو اس شخص کے قوم کے لوگ وہاں بھی پہنچیں گے اور دین اور علم وہاں سے لے کر آئیں گے. یہ اگر احادیث ثریا ستارے پر ہوں تو اس بندے کی، اس شخص کی، سلمان فارسی کی قوم سے کچھ لوگ وہاں بھی پہنچیں گے. اس قدر وہ طلب علم کے حریص ہوں گے اور طلب حدیث کے حریص ہوں گے کہ وہاں بھی پہنچیں گے اور وہاں سے احادیث کو سن کر جمع کر کے واپس آئیں گے. یعنی قوم فارس. اور اشارہ محدثین کی طرف جن کے سرخیل امام بخاری رحمہ اللہ بخارا کے تھے، یہ فارس کی سرزمین ہے. امام مسلم نیشاپور کے تھے، یہ بھی فارس کی سرزمین ہے. ابو داؤد سجستانی تھے، یہ بھی فارس کی سرزمین ہے. نسائی نسا کے تھے. ابن ماجہ قزوین کے تھے. امام ترمذ کے تھے. اور یہ سارے علاقے فارس کی عملداری میں ہیں. اور بڑے بڑے محدثین، ابو زرع الرازی، ابو حاتم الرازی، مقام رے کے، یہ بھی فارس کی سرزمین کا حصہ تھے. یہ سارے محدثین، ان کی شان ہے یہ حدیث کہ اگر حدیث اور علم ثریا ستارے پر بھی ہو تو اس قوم کے لوگ وہاں بھی پہنچیں گے اور وہاں سے احادیث کا سماع کر کے جمع کر کے واپس آئیں گے. تو گویا ثریا کا استعمال عرب کے کلام میں عام اور معروف تھا. تو یہاں اگرچہ ستارے کی قسم ہے مگر مراد ثریا ستارہ، بڑی عظیم اللہ کی مخلوق، اس کا غائب ہونا اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی اور اس عظیم مخلوق کے مقہور ہونے کی نشانی کہ مخلوق چاہے کتنی عظیم ہو مگر اللہ کے امر کی تابع ہے، مقہور ہے، اللہ کے امر کے نیچے محدود ہے اور ایک لمحہ کی تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتی اس نظام سے جو اللہ پاک نے بنا دی ہے.